یہ سانڈ نما انسان جس کو نہ تو اپنی عزت کا خیال ہے اور نہ ہی کسی اور کی عزت کا خیال ہے، خود تو بڑی مصیبت میں پھنسا ہی ساتھ اپنے دوست رجب کو بھی لے ڈوبا۔ رجب ایک مصیبت سے نکلتا ہے تو دوسری مصیبت میں پھنس جاتا ہے، اور اتنی مصیبتوں میں یہ جو گھرا ہے اس کا کہیں نہ کہیں جو مطلب وجہ ہے وہ اس کے اپنے دوست ہی ہیں، جن کو وہ بڑا قریبی سمجھتا ہے، رجب کو لگتا ہے کہ شاید یہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں یہ رجب کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں یہ بات کیوں کر رہی ہوں۔ ایمان بیچاری کا تو جینا حرام ہو چکا ہے۔ ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ دلہن کے پاؤں بڑے بھاری ہیں، جب سے دلہنیاں جو ہیں وہ گھر تشریف لائی ہیں، ایک کے بعد ایک مصیبت ٹوٹ رہی ہے رجب فیملی پر۔ ادھر کیا کہتے ہیں جی، برتھ ڈے میں ہوا دھماکہ، ادھر فرق کھوکھر کو آیا غصہ اور انہوں نے بھی خوب تڑیاں لگائیں۔ اس کے بعد کراچی میں پھر سے پرچے کٹ چکے ہیں جی، نوٹسز بھی بھجوائے جا چکے ہیں مطلب کہ نماز کی بے حرمتی کے حوالے سے، اور مختلف شہروں میں بھی اس کے اوپر جو ہیں وہ پرچے کٹائے جا رہے ہیں۔ جو ابھی لیٹسٹ جو معلومات ہے وہ میں آپ کو دے رہی ہوں۔ اور ماں پریشان ہے، بیوی پریشان ہے، لیکن جی ولاگ ضرور اپلوڈ کرنا ہے، اور کہیں نہ کہیں میں کہتی ہوں کہ تھوڑا بہت جو ہے نا کانٹینٹ میں بھی تبدیلی لا رہے ہیں رجب بٹ صاحب کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ بڑکے پھڑکے مارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جتنا لمٹ میں رہ کے کام کریں گے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ اب جی یہ دلہنیاں بیچاری، یہ تو پہلے ہی بڑی اداس تھی، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ شادی کے بعد میرا کیا فیوچر ہوگا، لیکن اس قدر یہ مصیبتوں میں گھر جائیں گے شادی کے بعد، شاید یہ انہوں نے نہ سوچا ہو۔ ایمان کی سب سے بڑی ٹینشن تو یہ تھی کہ بھئی آپ اماں کو ٹائم نہیں دیتے تو پھر شادی کے بعد آپ مجھے بھی ٹائم نہیں دیں گے، اور رجب میاں نے صاف صاف یہ کہہ دیا تھا کہ جی ہاں بالکل میں آپ کو ٹائم نہیں دوں گا، کیونکہ بھائی میں بڑا بیزی بندہ ہوں، میرا زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ ٹک ٹاک پر اور یوٹیوب پر ویڈیوز بنانے میں گزر جاتا ہے، اور باقی کیا کہتے ہیں کہ دوست لونڈو لپاڑوں کے ساتھ، تو لہٰذا یہ شکایت تم کبھی بھی مت کرنا مجھ سے کہ میں تمہیں ٹائم نہیں دے پا رہا۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ بیوی کا پاؤں بڑا بھاری تھا، بیوی کے آنے سے ہسبینڈ صاحب مصیبتوں میں گر گئے ہیں، تو دوسری طرف یہ بھی تو ہے نا کہ ہسبینڈ صاحب بھی تو بیوی کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ بھئی لفٹ کوئی نہیں کروا رہے، انہوں نے بھی اس کو وزن میں رکھا ہوا ہے۔ یہ ساری باتیں میں آج آپ کو بتانے والی ہوں، ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا، چینل کو کرنا ہے سبسکرائب، ویڈیو کو کرنا ہے لائک اور شیئر۔ جی تو معاملہ سب سے زیادہ گرم کہاں سے ہوتا ہے کہ ایک سانڈ نمائن کا دوست جو اپنے لالچ میں ان کے پاس بھاگا چلاتا ہے، جیسے ہی وہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے راتوں رات سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گیا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ملین میں فالوور ہو چکے ہیں جی، ملینز میں، بلکہ ملین نہیں، 1 ملین نہیں، ملینز میں اس کے فالورز ہو چکے ہیں، اور یہ تو بھائی کیا کہتے ہیں کہ ساری عوام اس کے پیچھے پاگل ہے۔ تو وہ لالچی حریص جو ایک زمانے میں بڑا روسٹر ہوتا تھا، اس نے کیا کیا کہ اس کے گھر کا رخ لیا، ٹھیک ہے، اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور اس کے گھر میں گھس گیا، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اس سانڈ کے بھائی کو انہوں نے کڈنیپ بھی کروایا تھا، یہ رجب نے اور اس نے مل کر ایک کانٹینٹ بنایا تھا جو نہایت ہی گھٹیا چیپ قسم کا کانٹینٹ تھا، اس میں انہوں نے آپس میں لڑائیاں کی۔ اتنا گندا کانٹینٹ کون لے کے آتا ہے، آپ بتائیں مجھے، اتنی گندیز وہ ویڈیوز تھی، اور اس کے بعد ایک ویڈیو جو بھٹی صاحب کے چینل سے ریموو بھی کروائی گئی، ٹھیک ہے، ایک ویڈیو ہٹوائی بھی گئی، وہ اسی لیے نا بھائی، آپ جب ان لیگل کام کریں گے، قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے، ٹھیک ہے، ایک کڈنیپ کریں گے، پھر کڈنیپر کے گھر جو ہے وہ خود آئیں گے، چھڑوا کے لے کے جائیں گے، مطلب آپ لوگوں کو کیا سکھا رہے ہیں، کیا بتا کیا رہے ہیں؟ تو وہ خود تو غلاظت سے بھرا ہوا کانٹینٹ وہ انسان شیئر کرتا ہی ہے، آپ سمجھ جائیں میں جس کی بات کر رہی ہوں، تو اس نے اس کو بھی اسی رستے پہ لگا لیا۔ اب وہ اس کے چنگل میں پھنستا چلا جا رہا ہے، مطلب کہ رجب اس کے چنگل میں پھنستا چلا جا رہا ہے، اور وہ اس کو اپنی انگلیوں کے اشاروں پر نچاتے چلے جا رہا ہے، اور یہ ناچتا بھی جا رہا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، وہ سانڈ اس کی شادی میں آتا ہے، ایک تو نشہ کر کے وہ مطلب کچھ پی پلا کے، لوگوں کا کہنا ہے، مجھے تو نہیں پتا کہ بھئی کچھ پی پلا رکھی تھی اس نے یا نہیں رکھی تھی، لیکن یہ تو بات اب رجب صاحب نے خود لوگوں کو بتائی ہے کہ بھئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس نے کچھ پی پلا رکھی تھی، اور تمہاری شادی میں آ کے اس نے گند گھولا، گندا ڈانس کیا، غلیظ ڈانس کیا، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے سامنے ٹانگوں میں جو ہے وہ مطلب کہ دوپٹے لپیٹ کے اور پتہ نہیں کیا مطلب گھٹیا قسم کا ولگر ڈانس کیا، اور پھر وہاں پہ گندے قسم کے ایکٹ کیے اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ، آپ کو وہ پھولوں والی کرتی جس نے پہنی ہوئی تھی،
تو اس کے ساتھ پھر گندہ غلیظ قسم کا مطلب کہ رومانٹک ڈانس بھی کیا، جس کے بعد بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹک ٹاک پہ بھی بہت ویڈیوز وائرل ہوئی کہ یہ کیا گاند ہے، یہ کس طرح کی شادی تھی جس میں اس طرح کے بیہودہ لوگوں نے آ کے مطلب کہ جو اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھے اور سامنے بہویں بیٹیاں مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی تھیں ان کے سامنے اتنا ولگر ڈانس کیا۔ تو پھر بٹ صاحب نے خود یہ ثابت کیا، خود ظاہری بات ہے چور کی داڑھی میں تنکا، آپ خود بتا رہے ہو کہ نہیں نشہ نہیں کیا ہوا تھا وہ تو ویسے، اور وہ پھر سٹیپ کروائے اس کے گھر جا کے۔ تو یہ معاملات ہے۔ اسی دوران صحافی نے ایک سوال کر لیا اس سانڈ نما یوٹیوبر سے کہ بھئی بتاؤ یہ پاکستان کی 2024 کی سب سے بڑی شادی ہے۔ تو بھائی وہ اتنا پاگل ہوا ہے رجب کی فین فالوئنگ دیکھ کے، اور اس کو لگتا ہے کہ بھئی اب میرا چینل رجب کے سہارے پر ہی چلنا ہے۔ تو اس نے کہا جی ہاں بالکل کیوں نہیں، یہ تو 2024 کی سب سے بڑی شادی ہے۔ تو بھائی دھڑلے سے اگلے نے یہ بات جو ہے وہ کنفرم کر دی، بس یہ کرنے کی دیر تھی۔ تو بھائی اگلے جو بڑی بڑی شادیاں کر کے بیٹھے ہیں، جو مطلب کہ اپنی پلے سے جنہوں نے کروڑوں روپیہ لٹایا ہے، ان کو تو غصہ آنا تھا نا۔ اور جن کی شادیاں بھی ایسی نہیں تھیں کہ جس میں اس طرح کے غلیظ قسم کے ڈانس کیے گئے ہوں، اگلوں نے پھر آ کے بتایا ہماری شادی تو مہینہ چلی ہے تو اس میں ہم نے تو کوئی ایسی فحاشی نہیں دکھائی، ہم نے تو کوئی ایسا گندا ڈانس نہیں دکھایا۔ سنگر آئے تھے، انہوں نے گانے گائے اور انہوں نے اپنی محنت کے پیسے لیے۔ اب یہ تو ان کی مطلب کئی ہوئی باتیں ہیں نا، ان کے خیال میں تو وہ ٹھیک ہے، مطلب کہ ایک گانے والا آیا آرام سے گا رہا ہے اور باقی لوگ اس کو پیسے دے رہے ہیں تو چلیں ٹھیک ہے، وہ لے کے چلا گیا۔ نہ تو وہاں پہ کوئی مطلب ناچ گانا ہوا، مطلب کہ ایسے لوگوں کو نچایا گیا جس طرح کی اس کی شادی میں نچایا گیا، اور انہوں نے پھر صحیح کان کھینچے، ان کے ہیں۔ انہوں نے کہا تمہاری جرت کیسی ہوئی ہے کہنے کی کہ یہ 2024 کی بڑی شادی تھی ہمارے ہوتے ہوئے۔ بھئی اگلوں کی پاور ہے، سمجھ آئے نا۔ فاروق بھائی کی بات کر رہی ہوں اور دوسرے ہمارے ظفر بھائی کی۔ تو رجب نے تو فوری ایکشن لے لیا تھا، فوری معافی مانگ لی۔ انہوں نے آ کے بولا کہ بھئی میری فاروق بھائی سے اور ظفر بھائی سے کوئی ایسی نہیں ہے، اور بے شک وہ پاکستان کے نامی گرامی لوگ ہیں، بڑی ہستیاں ہیں، اور ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ٹائم سے اس نے بیان دے دیا تھا نا، بچہ ڈر گیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ بھئی سانڈ نے تو یہ بات جو ہے وہ اس پہ معذرت کی نہیں، تو اگلے پڑ گئے سانڈ کو، اور اگلوں نے 24 گھنٹے سے پہلے معافی منگوا لی سانڈ سے۔ مطلب کہ انہوں نے کہا 24 گھنٹے کا ٹائم ہے، فاروق صاحب نے کہا، لیکن 24 گھنٹے کہاں پورے ہوئے؟ جناب علی ٹک ٹاک پہ آئے اور آ کے ہاتھ جوڑ کے معافیاں مانگی۔ یہ ہے جی۔ اب آ جاتے ہیں جی ہماری پیاری ایمان پر۔ ایمان کے قدم بڑے بھاری ہیں جی، لوگ کہہ رہے ہیں ایمان جب سے آئی ہے رجب کی زندگی میں طوفان برپا ہے، رجب کو سکون نہیں مل رہا، آئے روز کوئی نہ کوئی مصیبت۔ ایک لاہور میں جو کیس تھا بھئی نماز کی بے حرمتی کے حوالے سے، وہ وکلا جو ہیں ان کو تو معافی جو ہے انہوں نے ایکسیپٹ کر لی کہ چلے رجب نے معافی مانگ لی تو ہم اپنی کمپلین واپس لیتے ہیں، لیکن دیگر شہروں میں بھی اس کے اوپر جو ہے وہ ایکشن لیا جا رہا ہے، اور کراچی میں تو باقاعدہ جو ہے وہ جج صاحب نے نوٹس جاری کر دیے ہیں کہ بھئی ان کے گھروں میں بھیجو جس نے اس طرح کی کوئی کانٹینٹ شیئر کیا ہے جس میں ہمارے مذہب کے حوالے سے کوئی بھی اس طرح کا کانٹینٹ، اور ہمارے مسلمانوں کی جس میں دل آزاری کی گئی ہو، خاص طور پہ نماز کی بے حرمتی کے حوالے سے۔ تو اب جی کراچی جانا پڑے گا، اور رجب صاحب تو پہلے ہی سیکیورٹی کو لے کے بڑے جو وہ ہیں، وہ مطلب کہ ظاہری بات ہے ان کے پیچھے تو ہزاروں لوگ ہیں۔ تو کیونکہ خود ہی رجب کو بڑا شوق تھا نا سدھو موسیٰ بننے کا، تو اب بھگتے ہیں آ کے ہیں، پھر ڈر جاتے ہیں، پھر علماء کرام کی گود میں چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ان کا سہارا لیتے ہیں، پھر معافیاں مانگتے ہیں۔ تو پھر یہ سارے کارنامے نہ کرتے، سارے چند نہ چڑھاتے نا، تو یہ معاملات نہ ہوتے۔ تو اب جی وہاں کراچی جانا پڑے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ تو جہاں پھر ایمان کا قدم بھاری ہے، ایمان کی وجہ سے یہ مصیبتیں آ رہی ہیں، لوگوں کا کہنا ہے حالانکہ یہ بڑی غلط بات ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ جو پریشانی دکھ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور پریشانی آتی بھی ہے تو اس کا جو ہے حل بھی اللہ رب العزت کی ذات ہی نکالنے والی ہے۔ انسان کے اندر عقل شعور ہے تو وہ اپنے عقل سے کام لے کے اپنے مسئلے مسائل حل کر سکتا ہے۔ البتہ جی ہنی مون کا تو فی الحال کوئی چانس بن ہی نہیں رہا۔ ایک بندہ چھوڑتا ہے تو اس کو دوسرا پڑ جاتا ہے، دوسرا چھوڑتا ہے تو تیسرا پڑ جاتا ہے۔ اور ویسے بھی یہ تو رجب صاحب کے منہ کی بات ہے۔ رجب صاحب نے خود شادی سے پہلے ایک ویڈیو میں، اگر آپ کو یاد ہو تو، جس میں ایمان کہہ رہی تھی کہ آپ اماں کو بھی ٹائم نہیں دیتے تو پھر آپ مجھے بھی ٹائم نہیں دیں گے، تو رجب نے دھڑلے سے کہہ دیا تھا کہ نہ بی بی نہ، اس بات پہ شکایت نہیں کرنی، ٹائم شم کو نہیں ملنا، ٹھیک ہے۔ ٹائم اتنا ہی ہے جتنا بس گزارے کا مطلب رات ہی ہے تمہارے لیے، وہ بھی آدھی ٹک ٹاک پہ ہے، تو بھائی برا نہیں منانا۔ دن میں کبھی جو ہے نا تمہیں کوئی 5-10 منٹ مل جائیں گے تو شکایت نہیں کرنی، یہ میں تمہیں پہلے کلیئر بتا رہا ہوں۔ اور دوستوں سے تو مجھے دور کرنے کی کوشش مت کرنا، اور دوست دیکھ لیں آپ، وہ جو ان کی ماؤں بہنوں کے سامنے کہہ رہے ہیں ہمارا بلااتکار ہوا ہے، ایسی گندی لینگویج والے دوست ہیں
جن کو اتنی شرم نہیں آ رہی، وہ جی جو بلاسٹ ہوا ہے برتھ ڈے والے دن اور جس لڑکے کا فیس جلا ہے، وہ جناب خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اور کہتا ہے میرا بلاತ್کار ہوا ہے، مطلب میں زیادہ جو نا جلا ہوں، میرا فیس زیادہ جل گیا ہے، مجھے زیادہ نقصان ہوا ہے تو میرا بلاತ್کار ہوا ہے۔ تو شرم تو نہیں آتی رجب صاحب؟ جوان بیوی، جوان بہن، بوڑھی ماں، بوڑھی ساس اور باقی دیگر خواتین کے سامنے آپ کا دوست اتنی گندی لینگویج یوز کر رہا ہے۔ آپ لوگوں نے تو اپنی بالکل نا میں کہتی ہوں غیرتوں کو مار دیا ہے۔ آپ لوگ نا اس معاشرے کو تباہ و برباد کر رہے ہو، لاکھوں لوگ تمہارے دروازے کے آگے لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کو تو ٹک ٹاکر بنا رہا ہے، کتنوں کو یوٹیوبر بنا رہا ہے۔ آپ خود تو کام کر رہے ہیں، دوسروں کو تو مت اس میں گھسیٹیں نا۔ آپ منع کر دیں، سختی کریں، سیکورٹی ٹائٹ کریں کہ بھئی میرے دروازے کے سامنے کوئی نہ آئے۔ پورے پاکستان کو آپ نے یوٹیوبر بنانا ہے، پورے پاکستان کو آپ نے ٹک ٹاکر بنانا ہے۔ آپ نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، آپ نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ سارے بچوں کو بگاڑنا ہے، بگاڑ کے ہی رہنا ہے، ان کو نہیں ٹھیک رہنے دینا، ان کو اسکولوں میں نہیں جانے دینا، ان کو کالجوں میں نہیں جانے دینا۔ کالج، یونیورسٹی، اسکول بنک کر کے وہ آپ کے دروازے کے سامنے شاؤٹ آؤٹ لینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کے اندر ذرا سی غیرت نہیں ہے۔ آپ اپنی طرف سے بڑے اچھے بن رہے ہو، اچھے بن کے تو آپ کہتے ہو کہ میں ان کو شاؤٹ آؤٹ دیتا ہوں، آپ ان کا فیوچر تباہ کر رہے ہو۔ اپنی تو بربادی کر ہی دی آپ نے، اب پورے معاشرے کی برباد کر رہے ہو، ٹھیک ہے؟ اور اب جی سکرپٹڈ ایک ولاگ آتا ہے، مجھے کہاں سکون آتا ہے، مجھے کہاں سکون آتا ہے، مجھے کہاں سکون آتا ہے، اور تم نے لوگوں کو بتانا ہے میں بڑا سخی ہوں، میں بڑا اچھا ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، اور آپ نے جانا ہے وہاں پہ جہاں پہ بے سہارا بچے ہوتے ہیں، کوئی آپ پلے سے نہیں کر رہے، کوئی آپ پلے سے نہیں کر رہے، اور نہ ہی کوئی آپ حق حلال کی کمائی سے کر رہے ہو۔ آپ حق حلال کی کمائی سے ان بچوں کو سپورٹ کریں تو پھر ہم آپ کو داد بھی دیں، ہم آپ کی تعریف بھی کریں کہ ایک بندہ ہے جو محنت سے کر کے محنت سے پیسے کما رہا ہے۔ یہ محنت نہیں ہے سوشل میڈیا پہ یہ جس طرح کی فحاشی پھیلا کے، ولگر زبان یوز کر کے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو دکھا کے، شادیوں پہ پیسہ لٹا کے، گندے ناچ نچا کے لوگوں کو، تو یہ ایک نہ ایک دن جو ہے نا، یہ اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، اس بچے کو اللہ اپنی زبان میں رکھے، پر یہ بڑا غلط راستے پہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کو ڈبوئیں گے اس کے اپنے دوست، آپ دیکھ لیجئے گا۔ چلیے جی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اس کی بیوی نہیں، اس کے قدم بھاری نہیں ہے، اس کے لالچی دوستوں کے قدم بھاری ہیں جو اس کی زندگی میں گھسے ہیں، جو اس کو گھس کے اس کی زندگی میں اس کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو اس کی ترقی جو ہے نا ہضم نہیں ہو رہی، دیگر لوگوں کو اس کی ترقی سے کوئی جلن نہیں ہے، اس کے اپنے جو یوٹیوبر دوست ہیں نا ان کو جلن ہے۔ اللہ حافظ۔